بدرالزماں قمرالزماں بدرالزماں صاحب تھے وہاں پہ، رستم فتح علی تھے. تو ایک انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، گورا ایک آیا ہوا تھا، وہ ہمیں پڑھا رہا تھا. اچھا. نوٹیشن وغیرہ ہمیں وہ کرواتے تھے، ارشد صاحب ہمیں نوٹیشن کروا رہے. تو اچھا ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. اچھا. ہاں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، کہ ان لوگوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے میوزک کے بارے میں بتایا ہے. اور الحمدللہ ہم نے پھر میوزیکالوجی ہم نے کر لی. صحیح، ورڈ بھی کتنا خوبصورت ہے، میوزیکالوجی. اور لوالوجی بھی ہوتی ہے نا. لوالوجی تو نہیں ہوگی تھی آپ کو میوزیکالوجی کے ساتھ؟ کیا بات ہے. آج میں بہت ذرا الٹے پلٹے ورڈز ملا کے بات کر رہی ہوں. اچھا، آپ نے لیکن لندن میں بھی جا کے ڈپلوما کیا، کیا فرق محسوس ہوا؟ تو ایکچولی وہاں پہ تو وہاں کا اور ایسٹرن اور ویسٹ کا آپ کو تو فرق تو ہے. جو ہماری موسیقی ہے تو اس میں کلاسیکل یہ آ جاتا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق تو ہے، لیکن میوزک ایک ہی ہے. میوزک میں کوئی فرق نہیں آتا، بیٹ میں کوئی فرق نہیں آتا، بیٹیں وہی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، کوئی سب کو سمجھ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، یو آر رائٹ. تو آپ کو یہاں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں کیا فرق محسوس ہوا؟ دیکھیں، دونوں ملکوں میں فرق تو ہے نا، وہاں پہ اور یہاں پہ، لیکن میوزک میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا میوزک، ہماری شاعری یہ تو بہت ہی اچھے ہیں. اس میں ہم نے جو برے صغیر کا ایک میوزک ہے، جیسے امیر خسرو صاحب سے جیسے ہم وہ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جتنے بھی بلکہ بزرگان دین میوزک کو بڑا پسند کرتے تھے، خاص کر ستار، سرنگی، ان چیزوں کو تو وہ بہت لائک کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا میوزک ان کے میوزک سے بہتر ہے. اب بھی وہی گانے جو ہم پہلے سنا کرتے تھے، کہ اپنا 50 سال پہلے جو گانے تھے، جیسے میڈم نور جہاں اپنا وہ ان کی فلم آئی تھی زینت گاؤں کی گوری، تو وہ گانے میں اب بھی اپنا سنتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم وہ اسی دنیا میں پہنچ گئے ہیں. جیسے آپ نے ہمیں پہنچایا تھا اس دنیا میں. میں بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ مووی تھی، فیل آ گئی تھی ایک دم سے بلیک اینڈ وائٹ مووی. اچھا، آپ نے تھیسس بھی جو کی وہ بھی آپ نے رفیع صاحب پہ کی. جی. وہ کیسے آپ نے سارا کلیکٹ کیا، کیا کیا آپ نے تھیسس کے بارے میں تھوڑا؟ ایکچولی وہاں مجھے اپنے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں ایک شاہد صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، جنہوں نے بڑی میری ہیلپ کی اس چیز میں. اچھا. کہ کرنے میں، اور پھر مجھے انڈیا بھی جانا پڑا. جیسے متعدد بار انڈیا جا چکا ہوں، لیکن اسپیشلی مجھے اس کے لیے جانا پڑا، اور وہاں مختلف موسیقاروں سے ملاقات ہوئی. لکشمی کانت پیارے لال، رویندر جین، دلیپ سین، اور بہت سارے ملاقات ہوئی. اور ان سے میں نے محمد رفیع صاحب کے بارے میں بڑی معلومات لی، ان سے پوچھا بھی کہ، لیکن وہ چاہے وہاں پہ کوئی ہندو تھا یا سکھ تھا یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، تو میں نے رفیع صاحب کی تعریف ہی سنی ہے. کیا بات ہے. لیکن اس وقت سے لے کے جب انہوں نے سٹارٹنگ کی اور اینڈ تک ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں ملا جنہوں نے کوئی بری بات یا جو بری، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا، وہ کہتے وہ تو ہمارے لیے بھگوان تھے. ان کے نام پہ وہاں پہ محمد رفیع چوک بنا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں. بالکل. اور ایسے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہ میں جب ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو وہ رونا شروع ہو گئے کہ جب سے رفیع صاحب گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایسے جیسے یتیم ہو گئے. ایسے تھا. وہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے تھے، بلکہ بعض وہ گانے کے پیسے ہی نہیں لیتے تھے، معاوضہ لیتے ہی نہیں تھے ان کا. کہتے کہ بس یہ مجھے اچھا لگا ہے تو میں اس کا معاوضہ نہیں لوں گا. اب وہ باتیں کہاں رہی؟ اب وہ باتیں تو نہیں رہی. نہیں، کہاں ہوا تب. اچھا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میوزک انڈسٹری کوئی اب اس طرح اچھی نہیں رہی. اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں اور اچھی ہیں اور بہت اچھی ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی جس کی وجہ سے بہت سارے بیٹس پہ، میوزک پہ فائدہ بھی ہوا. جہاں تھوڑا بہت نقصان، جہاں پہ لوگوں نے اپنی آوازیں تھوڑی بہت چینج کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. بٹ میرا خیال ہے اس ٹائم میں کیونکہ ہمارے پاس یا ان لوگوں کے پاس اتنی اکوپمنٹس نہیں ہوتی تھی، تو تب محنت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی تھی. وہ چاہے گائکی پہ تھی یا لیرکس پہ تھی یا پھر میوزک پہ تھی، وہ کم اکوپمنٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی زیادہ کی جاتی تھی. کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایکچولی میوزک تو وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہتا کوئی ایسی چیز چینج ہوئی ہے. صرف اس میں آ کے آپ
طرز چینج کر لیتے ہیں, ریمکس کر لیتے ہیں جی ریمکس کر لیتے ہیں یا وہ کر لیتے ہیں, بچتا ہے ساتھ. ہاں جی اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں نئے میری جو اسپیشلٹی بھی ہے وہ نئے اور پرانے گانوں کو مکس کرنا. اچھا. اس میں بہت سارے گانوں کو, یعنی کہ ایک گانا میں اگر اسٹارٹ کرتا ہوں تو میں چاہے 15-20 اسی راگ میں تو گاؤں گا, تو لیکن وہ محسوس نہیں ہوگا آپ کو. اچھا جی. کہ وہ ابھی شو باقی ہے. تو اس میں وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک گانا پھر اس کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا. اچھا, اس کا وہ ایک بڑا مزہ آتا ہے, اور لوگوں کو باقی جن کو خیر میوزک سینس ہو ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک لے میں ایک سر میں رہتا ہے اور بہت سارے گانے چینج ہو جاتے ہیں. اور لیکن اس میں رسک نہیں ہوتا, کبھی اونچ نیچ نہیں ہو جاتی کبھی کہیں؟ نہیں, میرا خیال کہتا ہے کہ اگر 10-12 سال کی محنت ایکسپیرینس ہو تو نہیں ہوتی. لیکن مجھے جو ملا ہے وہ گاڈ گفٹڈ ملا ہے سب کچھ. بڑی اچھی, بڑی قسمت والی بات ہے. اور وہ بھی رفیع صاحب کی آواز گاڈ گفٹ ہونا ایک بہت ہی مطلب خوبصورت بات. لیکن پرانے گانوں سے ہی لے کے اب نئے گانے بن رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, تھوڑا سا ٹچ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پورا گانا بنا لیتے ہیں. آج کو میں نے تو یہ دیکھا ہے. ایک چھوٹا سا پیس چل رہا ہوتا ہے ساتھ, تھوڑا انگریزی بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا فارسی سب کچھ مل جاتا ہے. تو آپ نے کبھی سوچا کچھ انگلش اور رفیع صاحب کو ملا کے کچھ بنا؟ رفیع صاحب نے بھی انگلش گانے بڑے گائے ہیں. تو آپ ابھی تھوڑا سا سنائیں گے آپ کا بھی. یہ سب چیزیں آج ہم کیا کیا کریں گے, میرا تو خیال ہے مجھے نوٹ کر لینا چاہیے. کیا ہوا تھا, ایک ابھی آپ نے بولا تھا ایک سر میں مختلف گانے گائیں گے جی, پھر ابھی آپ نے کہا کہ تھوڑا انگلش بھی ٹچ دیں گے. دو چیزیں یاد ہے, اور شو ابھی باقی ہے. اور خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. خالد صاحب, آپ کا نام خالد رفیع کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہ ریزمبلنس, بلکہ بعض کا مجھے وہاں پہ جب پروگرام باہر ہوا کرتے ہیں تو اکثر وہ اس کے اوپر جب پوسٹر وغیرہ بنتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اسپیشلی کہ ریپلیکا آف محمد رفیع. کہ یہ کیونکہ رفیع صاحب کو گاتا ہوں تو ریزمبلنس کی قدرتی طور پہ زیادہ ہے, تو اس لیے وہ مجھے جو ہے نا وہ سب, ویسے تو خالد بیگ ہے لیکن وہ بعض لوگ خالد رفیع بھی کہتے ہیں, بعض لوگ رفیع کے نام سے بھی پکار لیتے ہیں. اچھا تو لگتا ہے. لیکن وہ کہاں اور ہم کہاں. تو پھر ہم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شو شروع ہوتا ہے تو شو میں بریکس بھی آتی ہیں, تو پھر ہم ایک رفیع صاحب کی آواز میں ایک بریک لیتے ہیں. تو آپ پلیز, آپ کیسے بریک لیں گے اگر آپ رفیع صاحب ہوتے تو آپ کیسے بریک لیتے؟ ایسا یہ تو بڑا مشکل, آپ نے مشکل سوال کر دیا. ایسا تو چلے اپنے سٹائل میں رفیع صاحب کی محبت کے لیے ایک بریک دیں. کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم, وہ ارادہ, بھولے گا دل جس دن تمہیں, وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم, وہ ارادہ, بھولے گا دل جس دن تمہیں, وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا. کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم, وہ ارادہ. وہ کہنے والے مجھ کو فریبی, کون فریبی ہے یہ بتا. وہ کہنے والے مجھ کو فریبی, کون فریبی ہے یہ بتا. وہ جس نے غم لیا پیار کی خاطر, یا جس نے پیار کو بیچ دیا. نشہ دولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں. کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم, وہ ارادہ, بھولے گا دل جس دن تمہیں,
दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।